بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ساس، ستیلی ماں اور سرسوں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ خالہ جان، آبدہ نے کہا، اگر آپ نے مجھ سے انتقام لینا ہے تو مجھے زہر دے دیں، میں خوشی سے پی لوں گی۔ زبان نہ چلا میرے آگے، ساس نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ آبدہ نے مجھے اس ظلم و تشدد اور تانوں کی بہت سی باتیں اور مثالیں سنائیں جس کا ساس اسے ہر وقت نشانہ بنائے رکھتی تھی۔ اس کا سینہ چھلنی ہو جاتا تھا، دل زخمی ہو جاتا تھا، لیکن رات کو خاوند اس کے زخموں پر پیار اور محبت کی مرہم رکھ دیتا تھا۔ وہ آبدہ سے کہتا تھا کہ ماں کی لان تان سن لیا کرو اور اسے دل پر نہ بٹھایا کرو۔ ساس کی زبان پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے تھے، جب تک تیرے باپ کے ڈنگر مار نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ انہی دنوں مویشیوں اور گھوڑوں کا سرکاری میلہ لگا، جس میں آبدہ کے باپ کے بیل کو انعام ملا۔ آبدہ کی ساس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا، میں اس بیل کو مروا کر بدلہ لوں گی۔ عزیز نے اپنی ماں کو ایک بار سمجھانے کی کوشش کی کہ راجہ مراد خان نے ہمیں اپنی بیٹی تو دے دی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ ماں نے آگے نہ سنی، اس کے منہ میں جو آیا اس نے بک ڈالا۔ اس نے دل میں بٹھا لی کہ اس کا بیٹا آبدہ کا مرید ہو گیا ہے۔ اس نے آبدہ کو اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آبدہ بدکار ہے اور اسے طلاق دلانی ہے۔ آپ اس عورت کو پاگل نہ سمجھیں۔ ہماری گھریلو دنیا میں، جسے آپ چار دیواری کی دنیا کہا کرتے ہیں، اس میں ایسی بہت سی ساسیں پائی جاتی ہیں جو بہو کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ ایسی ساسیں دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی ہوتی ہیں، ان پڑھ اور جاہل گھرانوں میں بھی اور تعلیم یافتہ گھرانوں میں بھی ہوتی ہیں، امیر گھرانوں میں اور غریب گھرانوں میں بھی۔ یہ ساس بھی اسی نسل کی تھی اور اس کا بیٹا اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ آبدہ کے لیے سراپائے پیار اور خلوص تھا۔ 6 مہینوں میں ساس نے آبدہ کا حال ٹی بی کے مریضوں جیسا کر دیا۔ آبدہ کے لیے سوائے خاوند کے کوئی پناہ نہیں تھی۔ باپ اور ستیلی ماں نے تو اسے گھر سے نکالا تھا، انہوں نے اس سے کبھی پوچھا تک نہ تھا کہ زندہ ہو یا مر گئی ہو۔ عزیز کو اس سے اتنا پیار تھا کہ اس نے آبدہ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ماں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو وہ آبدہ کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ جائے گا اور شہر میں کہیں محنت مزدوری کرتا رہے گا۔ آبدہ نے اسے اس ارادے سے روکا تھا۔ ایک روز ماں بیٹے کی ان باتوں پر لڑائی ہو گئی۔ آبدہ کے لیے اگر ذرا سا سکون رہ بھی گیا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی ساس نے اپنے خاوند اور بیٹے کو اور جو گالی گلوچ کرنی تھی وہ تو کی ہی، لیکن بار بار یہ الفاظ کہے، تم دونوں اصل مرد ہوتے تو اپنے بیل اور بھینس کا بدلہ لیتے۔ میں اس بہو کو دیکھتی ہوں تو مجھے دونوں مویشی یاد آ جاتے ہیں۔ بدلہ لو یا اس لڑکی کو یہاں سے نکالو۔ آبدہ نے مجھے جو بیان دیا اس سے پتہ چلتا تھا جیسے اس کی ساس بیل اور بھینس کے انتقام میں پاگل ہو گئی تھی۔ اس رات جب میں اور عزیز سونے کے لیے الگ چلے گئے تو عزیز کے آنسو نکل آئے۔ آبدہ نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، اس کے آنسو دیکھ کر میرے دماغ کو کچھ ہو گیا۔ جب عزیز نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ ماں تو ماں، مجھے ساری دنیا کہے کہ آبدہ کو طلاق دے دو تو ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر بعد عزیز سو گیا، لیکن میں نہ سو سکی۔ وہ مجھے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا اور میں اسے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی میرے دماغ کو کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر دماغ اپنے مویشیوں پر اٹک گیا۔ ساس اگر یہ چاہتی تھی کہ اس کے بیل اور بھینس کے بدلے ہمارے مویشی مارے جائیں تو یہ کام میں کر دوں گی اور اسے کہوں گی کہ اب مجھے عزیز کے ساتھ آرام اور سکون سے جینے دو۔ اپنے باپ کا اور شاداں کا خیال آیا کہ ان کا نقصان ہوگا تو مجھے ان کا سلوک بھی یاد آ گیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اور یہ بھی کہ شاداں بدکار ہے، اور یہ بھی کہ اسی بات پر میرے باپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں نے ارادہ پکا کر لیا کہ ساس کا سینہ ٹھنڈا کر دوں گی۔
یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پکڑی جاؤں گی۔ میں نے اپنے خاوند عزیز سے کہا کہ اپنے گاؤں جانے کو جی چاہتا ہے، 3-4 دن رہ کر آ جاؤں گی۔ عزیز نے کہا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے منوا لیا۔ پھر میں نے ساس کو الگ کر کے کہا، خالہ میں تمہارے بیل اور بھینس کا بدلہ لے کر آؤں گی۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے مجھے اسی طرح تنگ کیے رکھا تو گاؤں میں پیپل کا جو درخت ہے، رات کو اس کے ساتھ رسا گلے میں ڈال کر لٹک جاؤں گی۔ مجھے امید تھی کہ ساس کچھ کہے گی، اور کچھ نہ کہا تو کوئی نہ کوئی بکواس تو ضرور کرے گی، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا منہ تھوڑا سا کھل گیا اور آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے کھوپڑی سے باہر آ پڑیں گی۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اٹھائی اور اپنے گاؤں کی تیاری کرنے لگی۔ میں گھوڑی پر اپنے گاؤں آئی، ساتھ ایک نوکر آیا تھا۔ وہ گھوڑی لے کر چلا گیا۔ شاداں مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ 2-3 دن رہ کر چلی جائے گی۔ باپ نے ویسے ہی میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مجھے دیکھ کر اسے ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اگر وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتا اور میرے ساتھ پیار کرتا تو میں جس ارادے سے گئی تھی وہ بدل جاتا۔ آبدہ کا بیان کا یہ تھوڑا سا حصہ سنایا ہے تاکہ آپ کو اس کے جذبات کا اندازہ ہو جائے۔ وہ اوپر والے کمرے میں چلی گئی اور اس نے جتنے دن رہنا تھا اسی کمرے میں رہنا تھا۔ اس نے رات گزاری اور دوسرے دن کھیتوں میں گھومنے پھرنے نکل گئی۔ وہاں اسے گاؤں کے کئی لوگ ملے۔ وہ ہر ایک سے اچھی طرح ملی اور اس طرف نکل گئی جدھر سنیاسی کا ڈیرا تھا۔ وہ سنیاسی کے پاس گئی اور کہا کہ 2 کتوں کو مارنے کے لیے زہر چاہیے۔ سنیاسی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی زہر نہیں۔ سنیاسی دراصل پیسے زیادہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے انکار ایسے طریقے سے کیا جس سے آبدہ سمجھ گئی کہ اس کے پاس زہر ہے۔ آبدہ نے آخر 15 روپے پیش کیے۔ سنیاسی شاید یہی چاہتا تھا۔ 15 روپے خاصی زیادہ رقم تھی۔ آبدہ نے یہ بھی کہا کہ زہر تیز چاہیے اور ذرا زیادہ ہو۔ سنیاسی نے زہر دے دیا اور آبدہ سے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھ لیا۔ اسی روز عزیز آ گیا۔ وہ واقعی آبدہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ایک رات وہاں گزاری۔ اگلے دن اس نے آبدہ کو بتایا کہ وہ ایک سنیاسی سے دوائی لینے جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا اور دوائی لے آیا، اور پچھلے پہر آبدہ سے یہ وعدہ لے کر چلا گیا کہ وہ کل آ جائے گی۔ آبدہ نے اسے کہا کہ وہ پرسوں اسے لینے کے لیے آ جائے۔ آبدہ نے سرسوں کے پتے اپنے کمرے میں رکھ لیے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں نیچے آئی۔ اس کے ہاتھ میں زہر اور پتے تھے۔ مویشیوں والے حصے میں گئی۔ نوکر سویا ہوا تھا، بیل بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کھرلی کے قریب کھڑے ہو کر پتوں پر زہر بکھیرا اور پتے کھرلی میں رکھ دیے تھے۔ بیل نہ اٹھے۔ آبدہ نے ایک پتا ایک بیل کے آگے کر کے پیچھے کر لیا۔ وہ بیل اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر دوسرے دونوں بیل اٹھے۔ ہرے پتوں کی مشک نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ پتے کھانے لگے۔ اس وقت نوکر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صحن میں آ کر دیکھا۔ آبدہ نے اسے شاباش دی کہ وہ بڑا چوکس ہو کر سوتا ہے۔ اسے یہ بھی کہا کہ دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ ہوشیار رہا کرے۔ اس وقت بیل زہر آلود پتے کھا رہے تھے۔ میں اوپر چلی گئی، آبدہ نے کہا، اور باقی رات روتے گزار دی۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی تھی کہ میں نے اچھا کیا ہے، لیکن یہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں نے بہت برا کیا ہے۔ یہ اطمینان تو ضرور تھا کہ اب میری ساس خوش ہو جائے گی اور مجھے اور میرے خاوند کو محبت کی زندگی بسر کرنے دے گی۔ میں نے اب اپنے سسرال جا کر ساس کو بتانا تھا کہ اس نے انتقام لینے کی جو قسم کھائی تھی وہ میں پوری کر آئی ہوں، لیکن عزیز نے اگلے روز آنا تھا۔ پھر آپ آ گئے۔ میں نے آبدہ سے زیادہ عجیب کردار دیکھے ہیں اور اس واردات سے زیادہ حیران کن وارداتیں دیکھیں اور ان کی تفتیش کی ہے، لیکن آبدہ نے مجھ پر ایسا تاثر پیدا کیا کہ میں نے اس کیس کو یہیں ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ مجرموں کو سزا دلواؤں گا، لیکن مجرم وہ سامنے آیا جس نے میرے ارادے توڑ دیے۔ میں نے آپ کو اس کا بیان بہت مختصر سنایا ہے۔ یہ بیان پڑھنے سے نہیں سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ آبدہ نے آنسو بہاتے ہوئے اپنی مظلومیت کی داستان جس طرح سنائی تھی، اگر آپ سنتے تو ہی آپ محسوس کر سکتے تھے کہ میں نے اس کیس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی تھی کہ بیلوں کا پوسٹ مارٹم کروا لیا تھا اور چارہ اور بیلوں کے معدے وغیرہ کے اجزاء معائنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ اس طرح انہیں ریکارڈ میں آ جانا تھا۔ پھر بھی میرے پاس گنجائش تھی کہ میں کیس کو فائل کر دیتا۔ میں نے دلاور خان کے بیل اور بھینس کی زہر خورانی کا کیس ختم کر دیا۔ اس سے میں مراد خان کو قائل کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بیلوں کو بھول جائے۔ میں نے دلاور اور اس کے بیٹے عزیز کو بلایا۔
دلاور کی میں نے جو بے عزتی کی وہ میں لکھ نہیں سکتا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ فساد کراتی پھرتی ہے، اور اس نے اس لڑکی کو مجبور کر دیا تھا کہ یہ اپنے باپ کے بیلوں کو زہر دے دے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود جائے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے آئے، میں اس کی نیک چلنی کی ضمانت لوں گا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا۔ میں اسے ڈرا رہا تھا، اسے اس کے گاؤں بھیج دیا۔ عزیز کو میں نے بہت شاباش دی۔ پھر میں نے مراد خان کو بلایا، اسے پہلی بات یہ کہی کہ تم نے گھر میں طوائف رکھی ہوئی ہے اور اس کے یار تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ میں نے اسے آبدہ کا بیان سنایا اور کہا کہ اپنی بیٹی سے یہ جرم تم نے کروایا ہے۔ اس شخص کی تو میں نے ایسی حالت کر دی کہ وہ زار و قطار رونے لگا۔ میں تو غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے پوری طرح ننگا کیا اور کہا کہ اپنے بیلوں کو دل سے اتار دے۔ آبدہ کی ساس کا مجھے انتظار کرنا پڑا۔ وہ آئی تو اسے کہا کہ تمہاری بہو نے تمہارے بیل اور بھینس کا انتقام لے لیا اور میں تمہیں گرفتار کر کے تھانے لے جا رہا ہوں، 5 سال قید دلاؤں گا۔ اس نے تو تڑپنا شروع کر دیا اور میری زبان مشین گن کی طرح چل پڑی۔ میں نے بڑی بیہودہ بکواس کی اور ویسے ہی ایک کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ دیہاتی انگوٹھا لگوانے کو سمجھتے تھے جیسے ان کا انگوٹھا کاٹ لیا گیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اب تو ذرا سی بھی زبان درازی کرے گی تو سیدھا جیل خانے میں پہنچاؤں گا۔ پھر میں نے دونوں پارٹیوں کے آدمیوں کو سامنے بٹھا لیا۔ میرا غصہ ابھی عروج پر تھا۔ میں نے جو منہ میں آیا کہہ ڈالا اور انہیں ڈرا دھمکا کر رخصت کر دیا۔ سنیاسی کے خلاف میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے کیس گول کر دیا تھا۔